یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کمرے میں یا اس راستے پر سانپ ہے، یا ہمارا کوئی اور دشمن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے اس راستے پر، تو اس راستے کی طرف ہم بالکل ہی نہیں جاتے، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب دشمنوں سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ سب نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا جو ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس راستے پر، ان جگہوں پر بے خوف و خطر چلے جاتے ہیں کہ جن جگہوں پر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ان جگہوں پہ شیطان رہتا ہے، تو احتیاط کر کے جانا ہے۔ لیکن ہم اس دشمن کو یا تو اتنا دشمن نہیں سمجھتے جتنا اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، جتنا بڑا دشمن اس کو سمجھنا چاہیے، یا تو اسے اتنا بڑا دشمن ہم نہیں سمجھتے، یا ہمیں اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنا احساس نہیں کرتے کہ ہم اس نقصان والے راستے پر، شیطان والے راستے پر، شیطان والی جگہوں پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ نہیں مانگتے کہ اے اللہ ہمارا مجبوری کی وجہ سے ان جگہوں پر جانا ہے، ہمیں جانا ہے، لیکن اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یعنی اصل شیطان جو ہے جنت میں رہتا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے زمین پر بھیجا۔ تو جب یہ زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور راندہ درگاہ کر رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے زمین پر کہ جہاں میں جا کر تھوڑا آرام کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر حمام ہے، یعنی غسل کرنے کی جگہ یا استنجے کی جگہ، یہ ہے تیرا گھر۔ تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے ان جگہوں پر جانا چاہیے۔ حمام میں داخل ہوں تو پہلے دعا پڑھیں، غسل خانے میں داخل ہوں دعا پڑھیں، اور بیت الخلاء میں داخل ہوں دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو داخل ہونے سے پہلے ہی، جب داخل ہونے کے قریب ہوں، قدم رکھنے لگیں، تو قدم رکھنے سے پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم اس بیت الخلاء میں شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہم حمام میں شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی بیٹھک بھی دنیا میں بنا دیں، یعنی مجلس، جہاں میں اپنی مجلس لگا سکوں، آرام سے بیٹھ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بازار میں جانا ہے تو اس وقت بھی ہمیں بے احتیاطی کے ساتھ نہیں جانا، بلکہ اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، کہ اسلام نے بازار میں جانے کے جو آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو جانا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان آداب کو چھوڑ کر بازار میں جائیں تو مرد بھی شیطان کا شکار ہو جائیں، عورتیں بھی شیطان کا شکار ہو جائیں بازار میں جا کر۔ تو بازار میں جاتے ہوئے بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں مرد بھی جو ہے شکار ہو سکتے ہیں شیطان کا، عورتیں بھی شیطان کا شکار ہو سکتی ہیں کئی طریقوں سے۔ تو اس لیے ان جگہوں پر جہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے، ایک جگہ بازار بھی ہے، تو اس لیے ہم بازار میں جاتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہمیں پڑھ کر بازار میں جانا چاہیے، تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں بہت کثیر مقدار میں ثواب بھی لکھا جائے گا۔ تو بازار میں انسان کو شیطان بڑے طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے۔ ایک تو بد نظری ہوتی ہے، ایک دکانداروں کو دھوکہ دیتا ہے، دکاندار کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، کثرت سے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں بغیر پردے کے بازار میں آتی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے
ساتھ ہم شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک جگہ ان جگہوں میں سے جہاں شیطان کا ذرا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے وہ بازار ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اللہ میرے لیے کوئی کھانا پینا بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہم نے کیا لینا ہے، وہاں تو ساتھ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی چیز کھانی ہو، کھانے کی کوئی بھی چیز کھانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھائیں گے تو شیطان ہٹ جائے گا۔ جب شیطان ہٹ جائے گا تو اب سارے کا سارا کھانا وہ انسان کے لیے ہی بچے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑے کھانے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیر فرما دیں گے، انسان کی بھوک جلدی ختم ہو جائے گی، انسان کا کھانا برکت والا ہو جائے گا۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور شیطان بھی ساتھ کھاتا رہا تو زہر انسان کو وہ برکت بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان کی معیت میں انسان کھا رہا ہے، اور بھوک بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ شیطان بھی اسی کھانے کو کھا رہا ہے جس کو انسان کھا رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے، تو اس لیے نشے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطان کا جو ہے مشروب ہے، خاص طور پر شراب ہے کیونکہ جو بھی نشے کی چیز ہے وہ انسان کے عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ساری عبادتیں موقوف ہیں عقل کی سلامتی پر۔ جب عقل ہی سلامت نہیں ہوگا تو انسان عبادت کس طرح کرے گا؟ اس کے بعد اس نے عرض کیا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ فرمایا باجے تاشے تیرے منادی ہیں، جہاں بھی گانے باجے ہوں گے تو سمجھ لے تیری طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی گانے باجے کی محفلیں ہوں تو سمجھ لو کہ شیطان وہاں پہ آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان جگہوں میں جانے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں گانے کا کیا گناہ ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں شعر و شاعری کا کیا گناہ ہے۔ تو اور کوئی گناہ ہو یا نہ ہو، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ جہاں گانے باجے کی محفلیں ہوں وہاں شیطان ہوتا ہے، انسانوں کو شکار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ میرے لیے قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز بھی کوئی بنا دے، یعنی جس طرح انسانوں کے لیے تو نے ایک قرآن نازل فرمایا جس کو انسان بار بار پڑھتے ہیں، تو اے اللہ میرے لیے بھی اسی طرح کوئی چیز مقرر فرما دیں جو بار بار پڑھی جائے۔ فرمایا گندے شعر تیرا قرآن ہے۔ جس طرح انسان بڑے شوق سے نیک لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو گندے شعر ہیں، فضول قسم کے شعر ہیں، عاشقی اور معشوقی کے شعر ہیں، جن میں لوگ زندگیاں اپنی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ تیرے لیے ہم نے ان کو تیرا قرآن بنایا ہے۔ یعنی جس طرح انسان جو ہے دوسرے نیک لوگوں کا ایک قرآن پاک ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور وہ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تو گناہ گار لوگ تیرے اس قرآن کو یعنی غلط شعر و شاعری کو بڑے شوق سے پڑھیں گے سنیں گے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ کچھ لکھنے کے لیے بھی مجھے دے دیا جائے۔ فرمایا جسم میں گودنا تیری لکھائی ہے۔ جسم میں عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ اپنا جسم گدواتی ہیں، اپنے جسم پہلے زمانے میں بھی عورتیں گدواتی تھیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تغیر واقع ہو جاتا ہے، تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے جسم کو نہیں گدوانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی شیطان کا عمل ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی کلام بھی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا جھوٹ تیرا کلام ہے۔ سچائی والا کلام ایک نیک مومن مسلمان کا کلام ہے، اور جھوٹا کلام، جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے کام، یہ انسان کا نہیں، ایک نیک انسان کا نہیں، یہ ایک شیطان کا کلام ہے۔ تو اس لیے جھوٹے کلام سے ہمیں بچنا ہوگا، ورنہ ہم شیطان کی معیت میں چلے جائیں گے۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو شیطان کے قرب میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی جال بھی بنا دے۔ فرمایا عورتیں تیرا جال ہیں۔ جس طرح شکاری کے لیے ایک جال ہوتا ہے جس کو وہ پھینکتا ہے
تو مچھیاں جو ہیں اس جال میں شکار ہو جاتی ہیں، یا دوسرے کوئی پرندے شکار ہو جاتے ہیں، تو شیطان نے بھی اسی طرح کہا کہ میرے لیے ایک جال مقرر فرما دیں، میں پھینکوں تو اس میں لوگ اس جال کا شکار ہو جائیں اور میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عورتیں تیرا جال ہیں، تو عورتوں کے ذریعے بڑے بڑے نیک لوگوں کو پھنسائے گا، تو عورتوں کے ذریعے بڑے بڑے نیک لوگوں کا ایمان خراب کرے گا، تو عورتوں کے ذریعے لوگوں کو بڑا گمراہ کرے گا، تو ان عورتوں کی وجہ سے قتل و قتال کرائے گا لوگوں سے۔ تو اس لیے عورتیں جو ہیں، جو عورتیں شرعی طور پر غیر محرم ہیں، ان سے پردہ کرنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے، ان سے دور رہنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری نیت تو بری نہیں ہے، اس لیے ہم عورتوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ، جبکہ یہ دھوکہ ہے۔ اگر نیت اچھی بھی ہو پھر بھی غیر محرم سے پردہ نہ کرنا حرام ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے۔ عورتیں غیر محرم جو ہیں شیطان کا جال ہیں، صرف دینی مجبوری کی وجہ سے، دینی ضرورت کی وجہ سے، شرعی پردے کی حد کے اندر رہتے ہوئے عورت کو دینی بات بتائی جا سکتی ہے، عورت کو دینی بات سمجھائی جا سکتی ہے، عورت کو قرآن پاک اور حدیث کا درس دیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام ضرورتوں سے ہٹ کر ویسے ہی خواہ بغیر ضرورت کے غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور اس کے ساتھ رہنا، یہ جو ہے شیطان کا جال ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ تو یہ جتنے جو ہیں شیطان کے قرب کے مواقع، ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سارے معاملات، یہ سارے مواقع ہمیں بتلا دیے ہیں۔ اب ان سے بچنا ہمارا کام ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں بچ سکیں گے تو ہمارا نقصان، ہمارے گھر والوں کا نقصان ہوگا۔ اگر بچ جائیں گے تو ہماری ضرورت پوری ہوگی، ہمارے گھر والوں کی ضرورت پوری ہوگی، ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں بچیں گے تو یاد رکھنا یہ گناہ بھی ہمارا ہے، اعمال نامہ بھی ہمارا سیاہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی پکڑ میں بھی ہم آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے اور شیاطین کے چکروں سے محفوظ فرمائیں، اور ایسی جگہوں میں خوب احتیاط کر کے ہم جائیں جہاں پر جانے سے ہم شیطان کے چکر میں پھنس سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔